گھوڑے کے لیے بہت پریشان رہے لوگ. بہرحال جس عمل میں جتنا زیادہ زحمت ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو اس سال انشاءاللہ آپ حضرات کو ہر سال سے زیادہ ثواب ملے گا، روحانیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ہر سال سے زیادہ تکلیف میں اور تعب میں اور مصیبت میں، بہت زیادہ شدت سے گرمی میں، لیکن الحمدللہ جو شان و شوکت ہے مجلس کی، ماتم کی، عزاداری کی، ذکر و فکر کی، وہی شان و شوکت ہے. اسی اعتبار سے آپ حضرات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یقیناً ہمارے مجالس پر، ذکر حسین پر اگر موسموں کا اثر ہوتا تو نہ جانے یہ ذکر کب رک جاتا. لیکن اس ذکر کی یہی تو شان ہے کہ اس پر نہ موسم کا اثر ہوتا ہے، نہ زمانے کا اثر ہوتا ہے، نہ عصر کا اثر ہوتا ہے، نہ ظالم کا اثر ہوتا ہے. بڑے بڑے ظالم آئے، ٹکرا کے ختم ہو گئے. بنی امیہ نے پوری کوشش کر لی، بنی عباس نے پوری کوشش کر لی. بڑے بڑے خطرناک ایسے ظالم جنہوں نے کافی دولت خرچ کی، کافی پیسہ خرچ کیا، لیکن مجلس میں آنے والے، ماتم میں آنے والے، عزاداری کرنے والے اپنی جان کو قربان کرتے رہے، اپنی جائیداد کو قربان کرتے رہے، اپنی زمینوں کو قربان کرتے رہے، اپنی اولاد کو قربان کرتے رہے، اپنے آل کو قربان کرتے رہے، اپنے قربے کو قربان کرتے رہے، اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے. لیکن مولا کی ولایت کو اپنے سینے سے لگایا، اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا، علی کی ولایت کو اپنے سینے سے لگایا. لہذا یہ دنیا تھک ہار کر کے اب پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے. اب کوشش ہو رہی ہے لیکن دوسرے بہانے سے. ایک صلوات دے جا. یقیناً بہت زیادہ کوشش کر لیا. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پوری دنیا نے سب سے زیادہ اگر پیسہ خرچ کیا ہے تو مولا کائنات کی ولایت کے خلاف، مولا کائنات کی امامت کے خلاف، مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام کے مقابل میں کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں اور تباہ ہو کر کے چلی گئی. لیکن میرا مولا کل بھی مولا تھا، آج بھی مولا ہے اور قیامت تک علی رہے گا. اسی وجہ تو علی کو ہم نے مانا ہے کہ میرے مولا نے جب سے ولایت علی کو ہم نے قبول کیا ہے، جب سے ولایت علی ہم کو ملی ہوئی ہے، کبھی بھی ہمارے علی نے ہم کو شرمندہ نہیں کیا. نہ جانے دنیا کتنے اپنے رہبر بناتی ہے، آئے دن بڑھاتی ہے، آئے دن وہ شرمندہ کر دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بنتے ہیں. لیکن میرا مولا جس طرح سے آیا تھا، جس شان سے آیا تھا، اسی شان سے زندگی گزارا، اسی شان سے زندگی گزار کر کے دنیا سے گیا. اور الحمدللہ وہی شان و شوکت ہے، وہی خوبصورتی ہے، وہی فضائل ہے، وہی خصائل ہے، وہی مماثل ہے، وہی تربیت ہے، وہی خوبی ہے، وہی تمکنت ہے، وہی قدرت ہے، وہی طاقت ہے، وہی ہے. ایک صلوات بھیجے بہت جلدی، بہت سرسری طور پر کہ اللہ اکبر. آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل کو دے رکھا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ملی ہوئی مولا کائنات کو کہ یقیناً علی کے فضائل کو صرف ہم دوہرا دیتے ہیں. اصل میں تو رسالت مام نے فضائل کو پڑھا ہے، اصل میں تو امام حسن نے فضائل کو پیش کیا ہے، اصل میں تو امام حسین نے فضائل کو پیش کیا ہے. ورنہ دنیا کا کتنا ہی بڑا خطیب ہو، کتنا ہی بڑا ذاکر ہو، وہ فضائل علی کو دوہرا تو سکتا ہے، کما حقوں پیش نہیں کر سکتا. اور مولا کے فضائل کے معاملے میں یہاں تک روایتیں آئی ہیں کہ اگر دنیا کے سارے خطیب، دنیا کے سارے ذاکر مل کر کے یہ طے کر لیں کہ آج سے ہم ذکر علی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پتھروں کو نہ باندھ دے گا. پتھر سے علی علی، جانوروں سے علی علی، ذکروں سے علی علی، فکروں سے علی. ایک صلوات دیجیے آپ. اللہ اکبر. بہت ہی بطور خلاصہ لیکن انشاءاللہ آیات اور روایات کے تحت چونکہ قرآن مجید پر جو حملہ ہوا ہے اس سلسلے میں بھی ہر مجلس میں اشارہ کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ چونکہ ہماری جان ہے اور
قرآن مجید ہمارے لیے مقصد ہے، ہمارا مرام ہے، لہذا قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بھاری بھرکم بنایا ہے، اتنا وزنی بنایا ہے، اتنا زیادہ اس میں علم رکھ دیا ہے کہ سوائے معصومین کے مکمل طور پر کوئی بھی قرآن کا عالم نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن جن کے سینے پر اترا ہے قرآن کے عالم وہ ہیں، یا جن کے لیے قرآن نے کہا ہے یستبدلونہ فی العلم، جن کو علم کے اندر اتارا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے کہ بیچارے کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا بلاغت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علم ان کے اندر ہے، بلکہ کہا ان کو علم کے اندر اتارا گیا ہے۔ مثلا کوئی گلاس ہو، اگر آپ کہتے ہیں گلاس کے اندر پانی ہے تو محدود ہو جائے گا، اگر کہیں بالٹی کے اندر پانی ہے تو محدود ہو جائے گا، لیکن اگر گلاس کو جو ہے یہ کہہ دیا جائے کہ گلاس جو ہے پانی کے اندر ہے، تو اب آپ غور کریں گے، ہو سکتا ہے گلاس نہر میں گر گیا ہو سکتا ہے سمندر میں گر گیا ہو سکتا ہے حوض میں گر گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو محدود نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا علی کے اندر علم ہے، کہا علی علم کے اندر اب سوچتے چلے جاؤ، علی کا علم کتنا زیادہ ہے، سمندر کے برابر ہے یا دریا کے برابر ہے، پورے کائنات کے برابر ہے۔ سلوات دے آپ لہذا ان کے مقابل میں جو بھی آئے گا اور قرآن کا دعویٰ کرے گا کہ ہم قرآن کے عالم ہیں، ہم قرآن کو مکمل طور پر سمجھنے والے ہیں، وہ دلیل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک عالم دین تھے، لاہور کا واقعہ ہے، وہاں پر بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا اور جلسے میں کافی علماء کرام، اہل سنت حضرات کے بھی، بڑے بڑے ملا اور بڑے بڑے مولوی حضرات، اور ایک اپنا عالم دین جس کو طیب آغا کہا جاتا ہے، مفتی بھی تھے طیب آغا، اور ماشاءاللہ یہ لکھنؤ کے 12-13 سال کی عمر میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا انڈیا، پہلے نجف گئے اور نجف میں پڑھائی 36 سال کرنے کے بعد پھر یہ قم آئے اور پوری زندگی قم میں گزارا، لیکن بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مجتہد تھے، انڈیا بھی آتے تھے، لہذا ان کو دونوں جلسوں میں بلایا جاتا تھا۔ جب لاہور کے جلسے میں جا کے بیٹھے تو ایک جملہ ایسا ہوا کہ ان کو جو ہے انہوں نے اعتراض کر دیا، سارے لوگ خاموشی سے سنتے رہے، انہوں نے اعتراض کر دیا، کتنا پیارا اعتراض ہے، کیونکہ قرآن کے اوپر جلسہ ہو رہا تھا اور سب لوگ کھڑے ہو کر کے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں قرآن کے ایک پارے کا عالم ہوں، تب بھی بہت بڑی بات ہے ایک پارے کا عالم ہونا بھی، کوئی کہتا تھا کہ میں نے قرآن کے ایک سورے کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اتنا بھی برداشت ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے سورہ کوثر کے عامل ہے، عالم ہے، ہو سکتا ہے سورہ کوثر پر محنت کیا ہو، سورہ قل اللہ پر محنت کیا ہو، سورہ الحم پر محنت کیا ہو، یا اور بہت سورے ہیں اس پر محنت کیا ہو، لیکن ایک عالم نے یہ کہہ دیا کہ میں عالم بالقرآن، میں پورے قرآن کا عالم ہوں۔ سب نے تو سر جھکائے رکھا، لیکن اپنا عالم دین اس سے رہا نہیں گیا۔ اسی وجہ سے محاورہ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا اہل بیت کا دعویٰ ہے، یہ رسول خدا کا دعویٰ رسول خدا کے لیے دیکھ دیتا ہے کہ پورے قرآن کے عالم ہو، مولا کائنات کے لیے دیکھ دیتا ہے کہ پورے قرآن کے عالم ہو، اہل بیت علیہ السلام کے لیے دیکھ دیتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں پورے قرآن کا عالم ہوں، میرے سینے پر آیا ہے، میرے گھر میں آیا ہے، میرے آنگن میں آیا ہے، میرے شہر میں آیا ہے، میرے اندر علم جو ہے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ جبرائیل کے ذریعے دعوے یہ کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے لوگ میں کوئی ایسا نہیں ہے دعوے دار جو یہ کہہ دے کہ میں عالم بالقرآن ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ جیسے ہی اپنے عالم دین نے سنا، کہا کہ دیکھیے بہت بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا ہے، آپ جو ابھی ناشتہ ہو رہا تھا یا پیالی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ بڑھائیے اور پیالی آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا مولانا یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ پیالی، چائے کی پیالی آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں آ جائے؟ کہا نہیں، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں پورے قرآن کا عالم ہوں، تو یقیناً جو پورے قرآن کا عالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا اختیار دیتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ میں
میں اشارہ کروں اور چائے کے پیالے ہمارے ہاتھ میں آ جائے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن مجید میں جناب سلیمان نے جب دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، جو کہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ہدہد نہیں مان لیا تھا الہدہد ام کان من الغائبین لعذبنہ عذابا شدیدا، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے سامنے سے ہدہد ہٹ گیا ہے. اور ماشاءاللہ بڑے غور سے سماعت فرما رہے ہیں. تو قرآن کے ذریعے سے ایک فکر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں منتقل ہونے والی ہے. آپ یہ فکر لے کر کے جائیں گے کہ جناب سلیمان نے ایک جملہ دیا ہے کہ جب دیکھا، چونکہ ہدہد کیا کام کرتا تھا؟ ہدہد آپ کے سر کے آگے یعنی پیشانی کے قریب آگے آگے اپنے دونوں پروں کو پھیلا ہوئے رہتا تھا، تاکہ ایک تو سورج کی شعاع آپ کے آنکھوں میں نہ آنے پائے، کیونکہ آپ بڑے بلندی سے چلتے تھے، ہوا کے اوپر چلتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی تھی کہ 32 کلومیٹر دوری سے دشمن کوئی ہو تو یہ بتا دیتا تھا، یہ جانور اشارہ کر دیتا تھا. لہذا جیسے ہی غائب ہوا تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ غائب ہو گیا ہے، اگر یہ چلا گیا ہے تو یا تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا تو قتل کر ڈالوں گا، یا تو عذاب سخت میں مبتلا کروں گا. میں کہوں گا نبی اللہ یقیناً آپ نے ایک فیصلہ کر دیا. دنیا کہتی ہے کہ اگر نبی نے جو ہے ان کو جمایا تھا کہ تم یہاں کھڑے رہو، تم یہاں کھڑے رہو، اور میدان جنگ سے صحابہ کو بھاگ کے چلے گئے تو ان کو ہوا کیا ہے بھاگنے میں؟ ہم نے کہا سلیمان نے سزا معین کر دی. آپ کہتے ہوا کیا ہے؟ سلیمان کہتے کوئی نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے یا مار ڈالنا چاہیے یا قتل کر ڈالنا چاہیے. آپ کہتے ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک نبی کا فیصلہ ہے کہ یا تو قتل، قرآن کی بات ہے، یا تو میں قتل کر ڈالوں گا، یا تو ذبح کروں گا، یا تو پھر کوئی خاص خبر لے کر کے میرے پاس آئے. اتنے میں ہدہد نے آ کے پوری تفصیلات بیان کرتے کہ حضور آپ کی حکومت میں ایک حکومت اور ہے، آپ حکومت کر رہے ہیں اور یہاں پر ملک سبا ہے، ملک سبا میں بلقیس نامی عورت وہ بھی حکومت کر رہی ہے، اس کے پاس بھی ایسے ہی تخت ہے، ایسے ہی تاج ہے اور اسی طرح سے تمکنت و قدرت ہے. جناب سلیمان کو بہت برا لگا کہ ہماری حکومت میں ایک حکومت اور. لہذا آپ نے نظر دوڑایا اور نظر دوڑانے کے بعد پورے جلسے میں کہا کون ایسا ہے جو جلدی سے جلدی بلقیس کو تخت کے سمیت حاضر کر دے. ایک عفریت نامی جن کھڑا ہوگا، یقال له عفریت، جس کو عفریت کہا جاتا ہے. کہا حضور آپ کا جلسہ نہیں تمام ہونے پائے گا، میں لا کر کے حاضر کر دوں گا. جناب سلیمان نے کہا نہیں، اس پہ بہت تاخیر پائی جا رہی ہے. اور کون ہے؟ اتنے میں آصف برقیہ نے تخت بلقیس، کہاں ملک سبا، کہاں ملک یمن، ملک یمن میں ان کا تخت لگا ہوا تھا سلیمان کا، اور جو ہے بلقیس جو ہے کہاں رہتی تھی؟ ملک سبا میں. وہاں سے فوراً حاضر کر دیا کہ تاریخ کہتی ہے چشم زدن میں، یعنی آپ کی پلک بھی نہیں چھپ پائی. اتنے میں تخت بلقیس حاضر ہو گیا اور بلقیس شرما نے 32 آیتیں ہیں، یہاں پر فرصت نہیں ورنہ میں پیش کرتا کہ آیت نے کس طرح سے پورا منظر پیش کیا ہے کہ جناب بلقیس کیسے حاضر ہوئی ہے. بہرحال وجہ بیان کیا آگے جو ہے آیتوں میں چھوڑتے ہوئے درمیان سے آیت لے رہا ہوں کہ آخر اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ آصف برقیہ کے پاس کہا کہ طاقت یہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب خدا سے تھوڑا سا علم دے دیا تھا. علم من الکتاب، یعنی جو ہے علم بات ہے یا پورا علم نہیں ہے، کل کتاب کا علم نہیں ہے بلکہ کتاب کا تھوڑا سا علم آ گیا تھا. تو کہاں ملک سبا، کہاں ملک یمن، تخت بلقیس کو بلقیس کے ساتھ حاضر کر دیا. تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو اگر وہ تخت حاضر کر دے تو دنیا تعجب نہ کرے. جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو، توریت کا علم ہو، زبور کا علم ہو، صحیفوں کا علم ہو. ایک سلوات بھیجا. بہت جلدی خلاصہ، ورنہ یہ تقریباً 33 آیات تھی، 2 آیت درمیان سے حقیق نے لیا اور بہت ہی فیصلے کی بات ہے یہاں پر. اللہ اکبر. اب مولا کائنات اگر ایک دفعہ میں 40 جگہ نظر آئے تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ یہاں تھوڑا علم نہیں پایا جاتا ہے، یہاں مکمل علم پایا جاتا ہے. یہ علی کا علم ہے، یہ علی کا. لیکن ایک بات آ گئی ہے، بہرحال یہاں پر پورا واقعہ پھر وہ شرمندہ ہو گیا، بیٹھ گیا، کہا کہ ہاں حضور بات تو صحیح ہے. کہا کہ تھوڑا سا علم ہو گیا تو تخت بلقیس کو اٹھا دیا اور تم ایک چائے کی پیالی نہیں اٹھا سکتے. اور کہہ
بیچارے کو میں نے جو ہے پورے قرآن کا علم حاصل کر لیا. صلوات بھیجے پھر وہ شرمندہ ہو کر کے بیٹھ گیا. مولا کائنات کے پاس یقیناً مکمل علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک التجا ہے. پروردگارہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی محنت کیا ہے اور جناب زہرا نے بھی محنت کیا ہے، لیکن شہزادی نے جو محنت کیا تو ان کی محنت پر ایک محنت ہو رہی ہے اور 2 آیت آ رہی ہے، اور علی کچھ محنت کر رہے ہیں تو ایک ہی آیت آ رہی ہے. اللہ اکبر صاحبان نظر اور ماشاءاللہ مسلسل سن رہے ہیں. صرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا اس لیے کہ شہزادی نے جو محنت کیا ہے آپ کے اذان عالیہ میں ہے کہ بیوی محنت کر رہی ہے، شہزادی محنت کر رہی ہے تو ان کے لیے دوہری آیت نازل ہو رہی ہے، اور مولا کائنات محنت کر رہے ہیں تو ایک گہری آیت نازل ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کہ مولا کائنات جو ہے کہاں پر کیسی محنت کیا ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی جنگ احد میں لڑنے کے لیے گئے، ایک آیت نازل ہوئی خندق میں پہنچے، ایک آیت نازل ہوئی خیبر میں پہنچے، ایک آیت نازل ہوئی مرحب کو مارا، ایک آیت نازل ہوئی اندر کو مارا، ایک آیت نازل ہوئی شب ہجرت سے ہوئے، ایک آیت نازل ہوئی علم کو اٹھا لیا، ایک آیت نازل ہوئی قلم چلا دیا، ایک آیت نازل ہوئی صلح حدیبیہ لکھ دیا، ایک آیت نازل ہوئی آغوش میں آ گئے، ایک آیت نازل ہوئی کعبے میں آ گئے. فرصت نہیں ہے آیات کا صرف میں اشارہ کرنا ہوں کہ جیسے دوش پر بٹھایا جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، جیسے وہاں کا تلوار آئی جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، تلوار کے ساتھ ساتھ آیت بھی آ رہی ہے اور جبرائیل بھی قصیدہ پڑھ رہے ہیں. یعنی علی جہاں بھی اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ علی نے دونوں ہاتھ کی طاقت نہیں دکھائی ہے. مرحب کو ایک ہاتھ سے مارا، ایک آیت آ گئی ہے، اور حارث کو ایک ہاتھ سے مارا، ایک آیت نازل ہو گئی ہے. اندر کو ایک ہاتھ سے مارا، ایک آیت نازل ہو گئی ہے. علم کو ایک ہاتھ سے اٹھایا، ایک آیت نازل ہوئی ہے. قلم ایک ہاتھ سے چلایا، ایک آیت نازل ہو گئی ہے. پتھر میں جو ہے آپ نے علم مار دیا، ایک آیت نازل ہوئی ہے. میں کہوں گا پروردگار یہ کیا ہوگا، انصاف کی بات ہے. جہاں پر ایک آیت جو ہے ہاتھ کی محنت ہوتی ہے وہاں ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے، لیکن جہاں دونوں ہاتھ کی محنت آپ کہیں گے دونوں ہاتھ. بی بی سیدہ نے روٹی دیا، ایک روٹی جا رہی ہے 2 آیت نازل ہو رہی ہے. علی محنت کرن کیا سن رہے ہیں آپ بڑی آسانی سے، بڑی دور تک میسج جا رہا ہے. ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. یہاں سے ماشاءاللہ ہمارے سلم محنت کر رہے اور عزاداری شکوہ آباد کی اور نوشیرہ سراشے کی ماشاءاللہ جگہ جگہ پر پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جا رہی ہے. اس کے ذریعے سے دنیا دیکھے، اس لیے کہ ہاں انصاف کا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے. اللہ ہمارا عادل ہے اور اللہ ہمارا انصاف ور ہے. لہذا علی نے جہاں بھی محنت کیا ہے دونوں ہاتھ کی طاقت نہیں دکھائی ہے. آپ نے خیبر کو کھاڑا ہے تو ایک انگلی سے اکھاڑا ہے، مرحب کو مارا ہے ایک ہاتھ سے مارا ہے، اندر کو مارا ہے ایک ہاتھ سے مارا ہے، حارث کو مارا ہے ایک ہاتھ سے مارا ہے، عمر کو مارا ہے ایک ہاتھ سے مارا ہے. بدر میں تلوار چلایا ایک ہاتھ سے، احد میں تلوار چلایا ایک ہاتھ سے، خندق میں تلوار چلایا ایک ہاتھ سے. 77 جنگوں کے ہیرو رہے ایک ہاتھ سے. تو جہاں ایک ہاتھ کی محنت ہوتی ہے ایک ہی آیت آتی ہے. بی بی سیدہ نے روٹی پکا کے بھیجی، 2 آیت کیوں آئی؟ کیونکہ روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے. علی کے ایک ہاتھ بی بی سیدہ کے پاس. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت ہی انصاف کی بات ہے. جیسی مناسبت دیکھتا ہے اس طرح سے فضائل کو نوازتا ہے، اس طرح سے کرامات کو نوازتا ہے. اور یقیناً یہ مولا کائنات کی ایسی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو بیٹھے بیٹھے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. رسول خدا کو سارے فضائل، سارے مناقب ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ملے، لیکن 3 فضیلت ایسی ہے کہ حکم ہوا کہ اے رسول یہ فضیلت تمہیں بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی. ایسے ورنہ آپ دیکھیں پورا قرآن مجید اتنا بڑا قرآن رسالت مآب کو بیٹھے بیٹھے ملا ہے، ایسا کوئی روایت نہیں.